اس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے یا اپنی سجیشنز ہیں، اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے، ان کے اوپر رلائے کریں گے اور اس سلسلے کو اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ لہٰذا ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے، ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں، ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں، یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے، تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے، اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں، اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جو پروگراموں میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے، کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں پی ایس ڈی پی کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا قدم ہوگا سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا، آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے اپنے جو کٹ پتلی ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں کروا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے ریمارکس کے اوپر غور کریں اور اصلاح کریں اپنی۔ وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم میں جڑ گئے ہیں جو کہ بڑی قابل مذمت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا
بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ خود کو ایک ریجنل پارٹیز ہیں، وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور یہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید نے تو جو پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ ایک وفاقی جماعت کے طور کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ایک وفاقی پارٹی تھی. آج بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے، پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانا چوری کر رہا ہے بغیر. اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے، مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ حکومت کا ایون جو چیئرمین بھٹو بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. سو عرصہ نے انہیں کہا کہ جی بالکل صحیح ہے، آپ کی کمپلینٹ آئی ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور آسان سا حل ہے، ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے، تو ہمیں میئر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا. لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ اپنا پانی کی انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیے عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس، عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیے فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا؟ مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود پانی چوری کر کے انہوں نے اپنی جو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کا، جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا. وفاقیت کی جماعت کو انہوں نے ایک صوبائی جماعت بنا کے یہ انہوں نے پنجاب کے اوپر ڈالا اور پانی چوری سارے یہ خود کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انوملی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک یہاں غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں. آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا، کامیاب ہو گئے. اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی، عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی.